أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء و اساتید کی محفل میں لبشائی گستاخی کا مترادف ہے، مگر اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ میری اصلاح ہوگی اور یہ کار خیر جو ان بزرگوں سے ہمیں منتقل ہوا ہے اصلاح کے ساتھ دیگران تک منتقل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی انشاءاللہ. اور دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ایک بار پھر جن لوگوں نے، جن جوانوں نے، جن بزرگان نے فرشزہ پر بیٹھنے سے لے کر اس فرشزہ کو رونق دینے سے لے کر اس فرشزہ کے دیگر امور تک میں جو ہاتھ بٹائے ہیں، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں ہماری اس قلیل سی صحیح کو قبول فرمائے. بندہ عقید نے جو جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، تین طرح کی اطاعتوں کا ذکر ہے. پہلی اطاعت پروردگار کی، دوسری اطاعت اللہ کے رسول کی، اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی. اللہ کی اطاعت واضح ہے، ظاہر ہے، صاف. خداوند متعال نے اپنا نام لے کر اعلان کیا. رسول اکرم کی اطاعت واضح ہے، پروردگار نے نام لے کر اعلان کیا. یہ صاحبان امر کون ہیں کہ جن کا خداوند متعال یہاں نام نہیں لے رہا ہے، جن کی وضاحت نہیں کر رہا ہے. ان صاحبان امر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ عقلی دلائل اور کچھ نقلی دلائل پیش کرنی چاہیے. پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا خداوند متعال نے صاحبان امر کا نام کیوں نہیں لیا. اگر خداوند متعال صاحبان امر کا نام لے دیتا تو جس طرح سے انہوں نے پیغمبر کا ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کو قبول کرنے کے بعد انکار کیا، اسی طرح سے قرآن کو بھی یہ انکار کر دیا. ممکن تھا کہ یہ قرآن کو بھی قبول نہ کرتے. تھے کچھ ایسے منافقین اسلام کے اندر، احتمال تھا کہ یہ قرآن کا بھی انکار کر دیتے، قرآن کے بھی منکر ہو جاتے. پروردگار عالم علم لدنی کا مالک ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہے، لہذا اس نے صاحبان امر کا صرف ذکر کیا کہ انسان عقل کے ذریعے پہچانے کے واقع صاحبان امر کون ہیں، دلائل کے ذریعے پہچانے، تلاش کریں، اس تک پہنچے کہ اس نظام کو چلانے والوں کی ضرورت ہے یا نہیں. عقل سے سوال کرتے ہیں. عقل کہتی ہے انسان کوئی بھی کام انجام دے، اس کے نتیجے کو سمجھے بنا اس کام کو انجام نہیں دیتا. ایک ناقص انسان اپنے کسی بھی عمل کو محفوظ کیے بنا کوئی کام انجام نہیں دیتا. مثال کے طور پر آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے دروازے کی فکر کرتے ہیں، کس طرف دروازہ بنایا جائے، کس سائز کا بنایا جائے، کتنا مضبوط بنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ دروازہ گھر کی محافظت کرتا ہے. اگر دروازہ نہ ہو تو گھر محفوظ نہیں ہے. عقل کہتی ہے. کسی نبی نے نہیں کہا یہ. وہ لوگ جن کا انبیاء سے واسطہ نہیں ہے، ملحد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ دروازہ بنانا چاہیے گھر. اسی طریقے سے انسان جب کسی کاروبار کا آغاز کرتا ہے، کسی معاشی سلسلے کا آغاز کرتا ہے، تو انسان کے کاروبار سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کاروبار سے کمائے ہوئے پیسے کو محفوظ کیسے کرے. اگر وہ پیسہ محفوظ نہیں ہوا تو اس کی دن رات کی زحمتوں کا فائدہ کیا ہوا. عقل کہتی ہے انسان تلاش کرے وہ ذرائع جن سے وہ کمایا ہوا پیسہ محفوظ ہوگا. آئیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. آپ اور میں در علم سے وابستہ ہیں، ہماری خدمات الگ ہیں، لیکن آپ دنیا میں دیکھیے انسان جب کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے تو انسان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھے کہ اس ڈگری کا مارکیٹ میں اسکوپ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس ڈگری سے میں اپنے مستقبل کو محفوظ کیسے کر سکتا ہوں. وہ دیکھتا ہے اگر میں آرٹس پڑھتا ہوں، میرے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، معیشت کا، جاب کا سلسلہ نہیں ہے، وہ آرٹس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ایم بی اے کی مارکیٹ ہے، بینک میں جاب مل جائے گی، میں آرٹس نہیں پڑھوں گا، ایم بی اے پڑھوں گا. وہ ایم بی اے کرتا ہے، کیوں؟ مارکیٹ میں جاب مل جائے گی، اس کا مستقبل سے کیوں. ایک انسان ناقص جس کا ہر کام نقص پر مبنی ہے، وہ انسان
اپنے معاملات میں پہلے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے آیا مستقبل کے حوالے سے وہ محفوظ ہے یا نہیں. تو کیسا ممکن ہے کہ علم لدنی رکھنے والا پروردگار، مالک و مختار اس کائنات کو بنانے والا مالک و مولا، کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو کامل ہے، وہ پروردگار کیسے ممکن ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دین کو، اپنی بنائی ہوئی شریعت کو غفلت کی نظر کر دے، چھوڑ دے؟ سبحان اللہ. ضروری ہے کہ جس دین کو پروردگار نے زمین پر اتارا لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس دین کی محافظت بھی پروردگار اسی طرح کرے جیسے اس کا حق ہے. یہ ایک یقینی بات ہے، آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہے. پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہے، پروردگار نے اعلان کیا. آیا پیغمبر اسلام کے بعد خداوند متعال ہزاروں سال تک اپنے دین کو بیار مددگار چھوڑ غفلت کی نظر کرتے؟ عقل کہتی ہے کہ کوئی ایک ایسا ہو جو اس دین کی محافظت کرے، جو اس دین کو چلائے، جو اس دین کو سنبھالے، جو لوگوں کی اصلاح کرے. وگرنہ آنے والی نسلیں یہ کلیم کر سکتی ہیں کہ بارہ الہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، ہم تک کوئی ہادی نہیں تھا جو ہمیں بتاتا، تو ہمیں کس بنیاد پر سزا دے رہا ہے؟ یہ پروردگار کا لطف ہے، خداوند متعال کا لطف ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنی حجت کو زمین پر رکھا. آئیے پوچھتے ہیں، یہ جو صاحبان امر ہیں ان کو معین کرنے کا، ان کو مشخص کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیا یہ صاحبان امر الیکشن کے ذریعے آئیں گے؟ ہم ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ کون صاحبان امر بنیں گے؟ آیا یہ بدماشی کے ذریعے آئیں گے کہ 100 لوگ میرے ساتھ ہیں، 30 اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا میرا حق ہے کہ میں کرسی پر بیٹھ جاؤں؟ آیا یہ حاج کے جرنیل کی طرح ہوں گے جو حکومتوں پر قبضہ کر لیں گے، آ کے کہیں گے کہ آج کے بعد ہماری حکومت ہے، جو ہم کہیں گے وہ تم مانیں گے؟ یا پروردگار نے ان صاحبان امر کے انتظام کرنے کا کوئی طریقہ بھی بنایا ہوگا؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ انسان جو خود ناقص ہے وہ دوسرے انسان کے لیے کیسے راہ ہدایت تلاش کر سکتا ہے؟ مجھ سے بہتر میرا ہادی ہو، جو مجھ جیسا ہو اس سے مجھ کو کیا سروکار؟ مجھے ہدایت دینے والا حد اقل مجھ سے بہتر ہے، بے شک. جو مجھ جیسا ہو اس سے مجھ کو کیا سروکار؟ عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے، اس بات کو عقل مانتی ہے. اس ذیل میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں نقل کروں گا اور اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تجھے ہم نے لوگوں کا امام مقرر کیا. امامت چھوٹا ہوتا نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ امامت میری ضروریت میں آ سکتی ہے؟ پروردگار نے کہا ابراہیم ہم ظالمین کو یہ عہدہ نہیں دیتے ہیں. یہ نہیں کہا تیری ضرورت میں آ سکتی ہے یا تیری ضروریت میں نہیں آ سکتی ہے، کہا ابراہیم یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اس عہدے کے لیے انسان کا پاک و منزہ مطہر ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے، اس عہدے کے لیے پاک و منزہ و مطہر ہونا ضروری ہے. آئیے نقلی دلائل کا سہارا لیتے ہیں. کہیں پر ہمیں کوئی نقل ملتا ہے، کوئی روایت ملتی ہے کہ پروردگار نے اپنے نمائندے کے ذریعے اپنے آنے والے رہبران کا زمانے میں انتخاب کیا؟ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس آیت کی تفسیر کی جس میں اولی الامر کا ذکر ہے ذرا سا تفسیر فرمائیے گا، اس کی وضاحت فرمائیے گا یا رسول اللہ، اس کو سمجھنے سے قاصر. یہ اولی الامر کون ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جابر یہ اولی الامر میرے بعد علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد حسن مجتبی ہے، میرے بعد حسین مظلوم ہے، میرے بعد زین العابدین ہے، علی میرا چوتھا بیٹا ہے، میرے اس علی کے بعد میرا 5واں بیٹا ہے جابر. تم اس سے ملاقات کرو گے، خدا تمہیں زندگی دے گا، جب اس کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا. اسی طرح پیغمبر اسلام 12 کے 12 ائمہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخری میرا بیٹا میرا ہم نام ہوگا، جو اس دنیا کو جس طرح سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح سے عدل سے بھر دے گا. پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر اشارہ دیا ہے کہ یہ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کے حرفوں کو قبول کرنا. جناب ابو ذر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، دوسرے دیگر اصحاب سے بھی یہ منسوب ہے.
پیغمبر نے کہا گزر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، علی ایک طرف جا رہا ہو تو دنیا چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ واضح اشارہ نہیں تھا کہ صاحبان امر کون ہے؟ غدیر میں پیغمبر اسلام نے لاکھوں کے مجمع کو ایک جگہ کھڑا کر کے علی بن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہمارے کچھ دوستان نے ترجمہ کیا مولا کے معنی تو دوست کیا ہے۔ زائدان میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا۔ زائدان میں ایک اہل سنت عالم دین مکتبی اعتبار سے تحقیق کرنے کے بعد شیعہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک دوست اس کے شیعہ ہونے پر نہایت افسردہ ہوتا ہے، غصے کی کیفیت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے مذہب تشیع اختیار کیوں کیا؟ اس پر کوئی دلائل کوئی براہین تمہارے پاس ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بنا دلیل بنا برہان میں کیسے اختیار کر سکتا ہوں، میں نے بھی علم حاصل کیا ہے۔ وہ بٹھاتا ہے، اس شخص کو تمام دلائل دیتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا کیونکہ تعصب کا معاملہ ہے، قبول نہیں کرتا اور بنا مانے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد یہ عالم دین اس کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، ایک ضروری کام ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے بھائی میں 40-50 منٹ کی ڈرائیو کر چکا ہوں، شہر سے باہر آ گیا ہوں، تمہارے پاس کیسے آؤں؟ جو بات ہے فون پہ بتا۔ وہ کہتا ہے فون پہ بتانے والی بات نہیں ہے، تم میرے پاس آؤ، تمہارے پاس بیٹھوں گا، تمہیں دیکھ کر تمہارے روبرو بات کروں گا۔ وہ کہتا ہے بھائی فون پہ بتا دو یار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے شہر سے باہر نکل گیا، تم کہہ رہے ہو میرے پاس آؤ، ہم روبرو بیٹھ کر بات کریں گے، جو بات ہے بتا دو۔ کہہ رہے نہیں، تمہیں بٹھا کر بتانی ہے، تمہارے سامنے بتانی ہے۔ ایک طویل بحث کے بعد وہ شخص پلٹ کر آتا ہے دوبارہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ وہ کہتا ہے بات بتاؤ، چھوڑو مجھ سے محبت میری دوستی، بات بتاؤ۔ وہ کہتا ہے بس یہی بات تھی، تمہیں بتانا یہ تھا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تم سے مجھے بہت محبت ہے۔ کہتا عجیب بے وقوف انسان ہو، یہ جملہ کہنے کے لیے تم نے مجھے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کروا کر وہاں پہنچنے کے بعد واپس بلایا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اخلاقی بات ہے؟ یہ کون سی روش ہے انسان کو ذلیل کرنے والی بات کی ہے تم نے؟ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے میں گیا ہوں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے واپس آیا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم میرے دوست ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ کیا کہنا۔ وہ شخص کہتا ہے اب تمہارے پاس سمجھ آئی۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں لاکھوں کے اجتماع کو جو کئی میل آگے جا چکے تھے ان کو بھی پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی آگے بلایا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں جمع کرنے کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 3 دن تک لوگوں سے بخن بخن کہہ کر علی کے ہاتھوں پہ بیعت کروائی۔ کیا پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے علی میرا دوست ہے؟ 3 دن تک بیعت کروا کے پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے تھے علی میرا دوست ہے۔ تم 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تمہیں اعتراض ہو گیا، یہ حرکت بد اخلاقی ہے، یہ صحیح روش نہیں ہے، تم نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ پیغمبر اکرم 1 لاکھ سے زائد اصحاب کے مجمع کا مذاق اڑانا چاہتے تھے 3 دن تک بٹھا کے۔ لوگ اپنے گھروں کے باہر اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے لوگوں کا 3 دن تک کھڑے ہو کر سرحد پہ استقبال کرتے رہے، 3 دن تک۔ پیغمبر اکرم ان کے خانوادوں کا مذاق اڑانا چاہتے تھے؟ پیغمبر اکرم نے صرف یہ کہنے کے لیے وہ اجتماع جمع کیا تھا کہ علی میرا دوست ہے، میرے دوست سے بھی محبت کر لینا؟ نہیں، پیغمبر اسلام نے کوئی خاص مرتبہ دینے کے لیے علی کو بلایا تھا۔ بہت اچھا۔ یہ ہستیاں ہیں جنہیں امت نے فراموش کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ بازاری زبان میں ایک مثال ہے، نہ دین میں شامل نہ تیرا۔ جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے نجات کی کشتی بنا کر بھیجا، لوگوں نے انہی کشتیوں میں سوراخ کر دیا بجائے ان کی اطاعت کرنے کے۔ کیا ہمارے پاس اطاعت کی مثالیں موجود نہیں تھی صدر اسلام سے لے کر آج تک؟ کس طرح ہمیں اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ہمارے پاس مثال نہ ہو تو ہم تذبذب کا شکار ہوں، جب ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں موجود ہیں تو پھر ہم تذبذب کے ساتھ۔ یہ خود محبان علی کے لیے بھی ایک بہت بڑا مرحلہ اور سوال ہے۔ آپ آئیے دیکھیے، خلافت کے دربار میں مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر مولا علی کو لایا جاتا ہے، زبیر تلوار کھینچ لیتا ہے دیش میں آ کر، جناب سلمان خاموش رہتے ہیں۔
زبیر پلٹ کر آتا ہے, معاملہ تمام ہوتا ہے, سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان, بڑی حیرت ہے. جناب سلمان کہتا ہے کہ زبیر کس بات کی حیرت ہے؟ کہتا ہے کہ تمہیں تو پیغمبر نے کہا تھا سلمان منا اہل البیت, علی کے گلے میں رسی ہے اور تم خاموش ہو. مجھے تو اہل البیت نہیں کہا تھا, منا اہل البیت نہیں کہا تھا, میں نے تلوار نکال لی, تم خاموش رہے. تو سلمان مسکرا کر کہتے ہیں کہ زبیر میں ماموم ہوں, وہ امام ہے, میرا کام اقتدا کرنا ہے, امام سے آگے بڑھنا نہیں ہے. علی صاحب ذوالفقار ہے, اگر تلوار نکالنا لازم ہوتا, کیا علی تلوار چلانا بھول گئے تھے؟ کیا علی کی بہادری پر حرف آ گیا تھا؟ وہ علی وہی ہے جو خیبر میں تھا, وہ علی وہی ہے جو خندق میں تھا. علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تلوار نکالنا اگر لازم ہوتا تو علی نکالتے. اگر علی کی تلوار باہر آتی تو سلمان کی گردن حاضر ہوتی. جب علی نے تلوار نہیں نکالی تو میں مقتدی ہونے کے بعد علی سے پہل کیسے کرتے؟ یہ ہے اقتدا, یہ ہے اقتدا. آئیے جنگ صفین کی طرف چلتے ہیں. ایک مرحلے پر ہیں, امیر شام کے خیمے سے جناب مالک اشتر ایک مرحلے پر کھڑے ہیں, ایک فاصلے پر, ایک لمحے, چند لمحوں کے فاصلے پر کھڑے ہیں. مولا کا حکم آتا ہے, مالک اشتر جہاں ہو وہیں تلوار روک کر پلٹا. ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا کہ مولا کی بات کو تھوڑا سا روک دو, 2 تلواروں کی بات ہے, 2 دفعہ تلوار چلاؤں گا, کام تمام, فتح کا صحرا اپنے سر پر سجاؤں گا, ہار لگاؤں گا, ہمیشہ کے لیے ملت کو, امت کو نجات دے دوں گا. اپنا فیصلہ کرتا. مالک نے اپنا فیصلہ نہیں کیا, مالک نے کہا مولا کا پیغام آیا ہے, تلوار نیام میں ڈالی, جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کر مولا کی طرف چلے گئے. کیا اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی اقتدا کی مثال؟ آئیے ایک اس سے زیادہ خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں. باب الہوائی جب الفضل عباس, جب امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے, ہر ایک آ کر امام کو اپنے اپنے اعتبار سے مشورے دینے لگا. حضرت عباس اور جناب محمد حنفیہ رشتے کے اعتبار سے مولا امام حسین کے ساتھ ایک ہی نسبت رکھتے ہیں, والد ایک ہیں, والدہ الگ الگ. محمد حنفیہ تک نے آ کر امام کو مشورے دیے کہ مولا نہ جائیے, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, مشکلات آئیں گی, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا. مولا نے کہا محمد حنفیہ جانا ہے, اور یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے ضرور ہے میرا نکلنا. کہتے ہیں مولا جا رہے ہیں, کم از کم مذکورات کو چھوڑتے جائیے, بچوں کو چھوڑتے جائیے, لیجئے مرد اور چلے جائیے. مولا کہتے ہیں نہیں, لے کر جانا, سب کو لے کر جانا. یہی رشتہ محمد حنفیہ کا جو امام حسین سے ہے, ابو الفضل عباس کا بھی امام حسین سے. مولا عباس امام سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں, کوئی مشورہ نہیں دیتے ہیں. امام نے قدم بڑھایا, عباس نے بھی اپنا خانوادہ لیا, اپنا بوری بستر سمیٹا اور امام کے پیچھے چل دیا, خاموشی کے ساتھ, کوئی حرف نہیں. وارد کربلا ہوتا, شب عاشورا آتی, امام چراغوں کو بجھا دیتا. جب چراغوں کو جلانے کا مرحلہ آتا ہے, امام اپنی بات کی تکمیل کے بعد قمر بنی ہاشم, تمام بنی ہاشم کے جوانان, اصحاب و انصار موجود ہیں. امام کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ تم آ کر چراغ جلاؤ. امام ان سب کے درمیان کہتے ہیں کہ عباس چراغ کو روشن کرو. یعنی مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر فرد ممکن ہے چھوڑ کر چلا جائے, ابو الفضل عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے. ایسا میرا مطیع بندہ ہے عباس. یہ ہے اطاعت کے نمونے. اہل بیت سے اطہار نے جو کہہ دیا, سر تسلیم خم ہے, لمحے کی فرصت نہیں ہے. کبھی کبھار ان ہستیوں کی باتوں کو لمحے بھر کے لیے اگر آپ تاخیر میں ڈال دیں تو نتائج بدل جاتے ہیں. انسان جنت کی لکیر چھوڑ کر جہنم کے دروازے پہ آ جاتا ہے. میدان کربلا میں ایسے واقعے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا مولا گھر کا راشن ڈال کے آ جاتا ہوں. مولا نے کہا جلدی کر دی, تاخیر نہ ہو جائے. جب گھر پر راشن ڈال کے آئے تو اب عبداللہ کی لاش بے غور و کفن پڑی تھی. ایک لمحے کی تاخیر انسان کو اس طرف سے اس طرف پلٹا دیتی ہے. یہاں تاخیر نہیں ہے. آپ نے پہچان لیا, آپ نے جان لیا کہ اللہ کے برحق نمائندے یہ ہیں, تو پھر ان کے حق پر لبیک کہنا. امام صادق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ پر جان فدا کرنے والے فداکار موجود ہیں, آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا نے کہا تنور روشن ہے, جاؤ کچھ دیر کے لیے بیٹھو. مولا میرے بچے ہیں, ان کے لیے کوئی انتظام و انصرام نہیں کیا میں نے. مولا کا صحابی آتا ہے, مولا کہتے ہیں تنور میں بیٹھو.
وہ چشم نہیں کہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ چشم کے لیے بھی لمحہ لگے گا، اور امام کے قول کے بعد لمحے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ توقف کریں۔ وہ چشم نہیں کہتا ہے مولا جی میں حاضر ہوں۔ مولا نے کہا جاؤ بیٹھو، خاموشی کے ساتھ جا کے تنور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کانپتا ہانپتا یہ شخص مولا سے کئی بار سوال کرتا ہے، مولا جل چکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تنور سے صحیح و سالم باہر۔ یہ ہے اطاعت کی معنی۔ اطاعت آسان کام نہیں ہے۔ انسان اگر مطیع و فرما بردار بن جائے تو خداوند متعال اس دنیا کو بھی اس کے لیے گلزار بنا دیتا ہے اور آخرت بھی اس کے لیے موجود ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، دیکھیے اطاعت کی کیا کوالٹیز ہیں ہمارے پاس، کیا معیارات ہیں خدا کے پاس۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں آتی ہیں تو ابن زیاد کہتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ علی کے گھر کی پروردہ شہزادی کہتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی بارگاہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار نے ہمارے خانوادے کو اپنی راہ میں قربانی کے لیے چنا۔ کیا مرحلہ اطاعت، وہ بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ دونوں کی زبان پر جملہ ایک ہے لیکن معیار کا فرق ہے، اس جملے کی ادائیگی کا فرق ہے، ماحول کا فرق ہے، اطاعت کا فرق ہے۔ آج بھی ہمارے لیے یہ مثال ہے۔ ہر انسان جو خوبصورت جملہ کہہ دے ضروری نہیں ہے کہ اس کا خوبصورت جملہ مطلب کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو۔ اگر اس کا کردار اس جملے سے مماثلت نہیں رکھتا ہے تو وہ جملہ منافقت کے دائرے میں ہے۔ کون زینب ہے؟ کون زینب ہے؟ مصیبت ہے، ایام ہے، زینبیاں ہیں، ایام ہے، عابدیں بیمار ہیں، مستورات ہیں، اہل بیت کے ایام ہیں۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ بس اپنی گفتگو کو میں نے تمام کی۔ کون زینب؟ وہ زینب جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی ماں کی قبر پر جانے کے لیے تو مولا کہتے تھے کہ حسین زینب کو تنہا نہ لے کر جانا۔ بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں زینب ماں کی قبر پہ جاتی تھی۔ مولا کہتے تھے حسین خیال رکھنا ماں کی قبر پہ کوئی دیا نہ جل رہا ہو، میں نہیں چاہتا کہ زینب کی سائے پر بھی کسی کی نگاہ پڑے۔ یہ زینب ام کلثوم کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام، عابد بیمار کے ساتھ گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خرامہ خرامہ میرے مولا اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں۔ آئے ہائے بن چادر اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں۔ کوئی باغی کہتا ہے، کوئی گنہگار کہتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کچرا پھینکتا ہے، میرے مولا سر کو جھکائے ہوئے خمیدہ کمر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک شخص آگے پوچھتا ہے مولا کتنا روئیے گا؟ آپ نہیں ہو چکے ہیں، آپ کی صحت خراب ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت کو صبر کر لیتے، یہ بتا کہ ماں بہنوں کا چادر بازار میں آنا بھی ہماری میراث ہے۔ ایک نوجوان اوباش نوجوان ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجیے، اس کی ماں بہن اگر اوباشوں کے مجمع سے گزر جائے نا تو کچھ دیر کے لیے اس کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ عابد بیمار اپنی ماں بہنوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی طرح بن چادر لے کر چلا ہے۔ کبھی 4 سالہ بچی روتی ہے، کبھی جناب زینب گریا کرتی ہے، کبھی ام کلثوم گریا کرتی ہے کہ بنی ہاشم کے لشکر میں ہم گھر سے باہر نکلتے تھے، اے سجاد آج راجیار کے لشکر میں تنہا ہے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ماتم حسین